بیلاڈونا کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا کرونک کلکیریا ہے، یاد ہے؟ بیلاڈونا میں کیا بات نمایاں پائی جاتی ہے؟ خون کا کسی ایک حصے کی طرف غیر معمولی رش، یہی چیز کلکیریا میں پائی جاتی ہے۔ کاربوویج میں بھی ایک طرف کا خون کا رش پایا جاتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ بعض صورتوں میں کسی ایک طرف بڑھ جاتا ہے، لیکن کاربوویج میں وہ شدت اور وائلنس نہیں ہے جو کلکیریا میں ہے۔ کلکیریا کی وائلنس بیلاڈونا سے بہت ملتی ہے، اور ایسا مریض جس کو کلکیریا کارب کی ضرورت ہو اس کو بیلاڈونا وقتی طور پر فائدہ دیا کرے گا، لیکن مستقل ٹھیک نہیں کر سکتا۔ کلکیریا اگر آپ دیں گے تو اس کا علاج ہے۔ اچھا، اس میں جو خون کا رش ہے یہ لنگز کی طرف بھی ہو جاتا ہے اور سر کی طرف بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سی ویسے ایسے اعضاء ہیں، اور باقی علامتیں دیکھنی پڑیں گی اس کی۔ کلکیریا کارب سے اگر مزاج ملتا ہو تو ٹھیک، ورنہ اگر نہ بھی ملتا ہو پورا مزاج تو بعض چھوٹے دائرے کی بیماریوں میں بھی علامتیں ملنے سے یہ دوائیں کام کرتی ہیں۔ اس کا انیمیا سے بہت تعلق ہے۔ کلکیریا کارب کا انیمیا پرنیشس ہوتا ہے اور بڑا ضدی ہوتا ہے۔ ایسے بچے کی سکن پیل ویکسی، جسے گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے بعض دفعہ مینڈک کے انڈر سائڈ جو ہے اس کے پیٹ کا رنگ ہے نا، چکناہٹ بھی اور ویکسی سی اور یلوئشنس، یہ جن مریضوں میں آئے وہ ضروری نہیں بچے ہوں، بعض دفعہ بڑی عمر کے لوگ بھی جن کے جگر ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے پفینس آ چکی ہوتی ہے، ان کی جلد زرد رنگ کی اور دیکھ کے نظر کو تکلیف دیتی ہے، اس بیچارے کے اندر کچھ بھی نہیں رہا یوں لگتا ہے۔ اس موقع پر کلکیریا کارب ہر عمر کی دوا ہے، خواہ وہ بوڑھوں میں پائی جائے علامت، جوانوں میں پائی جائے، بچوں میں پائی جائے، یہ اللہ کے فضل سے بہت گہرا اثر رکھنے والی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو صبر کی ضرورت ہے، فوراً توقع نہ رکھیں، کچھ عرصہ یا تو ایک اونچی طاقت میں دوا دیں اور پھر انتظار کریں۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ اونچی طاقت میں شروع میں نہ دیں، بچوں میں بے شک دے دیں، لیکن جو بڑی عمر بچوں میں، بہت انفینٹس کی نہیں بات میں کہہ رہا، یہ دوڑتے پھرتے 2-3 سال کے بچوں کو، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں 30 سے شروع کر کے 200، 1000، پھر آہستہ آہستہ بڑھیں۔ کلوروسس کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ انیمیا کی قسم ہے نا۔ کلوروسس ہماری ہومیوپیتھی دواؤں میں بعض ضدی قسم کے انیمیا کے لیے کلوروسس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو پرنیشس انیمیا بھی کہتے ہیں۔ پرنیشس انیمیا کی کیا تعریف ہے بتائیے؟ B12 چھوڑیں، علامتیں بتائیں۔ ہاں ہاں، اس کو جو آئرن وغیرہ دینے سے ٹھیک نہیں ہوتا، ہاں ہاں، تو اس کو وٹامن بی کی کمی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، B12، وٹامن B12، اور اس کے بعد اسے ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ وقتی طور پر خون بن جاتا ہوگا۔ اب وجہ دیکھیں، مختلف وجوہات ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں اس سے بحث نہیں کہ اصل کمی کس چیز سے ہے۔ کلکیریا کارب دی جائے تو پرنیشس انیمیا ٹھیک ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وٹامن B12 تو اس کو نارمل مل ہی رہی تھی، وہ دینی نہیں پڑتی اس میں، یعنی غذا میں وٹامن کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جب کلکیریا کارب دیں گے تو اس کی وٹامن خود بخود بننی شروع ہو جائے گی، اگر وہ وجہ تھی۔ یا تو انجیکشن کی ضرورت نہیں، کلکیریا کارب منہ سے دیں، پرنیشس انیمیا ادھر ادھر ختم ہو جاتا ہے، تو یہی تو اس کا فائدہ ہے۔ ہاں ہاں، آپ کو یہ بحث نہیں ہے کہ کیوں بیماری ہے، یہ پتہ ہے کہ بعض زہر ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، وہ خود ذمہ دار ہیں یا ان کے ہم شکل کوئی اور شیطان موجود ہے۔ اگر آپ پہچان لیں مزاج کو تو اس کی ہومیوپیتھک پوٹینسی خود بخود
اندر انتظامات کرے گی، اور جسم کو خدا نے صلاحیت دی ہے کہ ان بیمار کمزور حصوں کو ٹھیک کرے اور نارمل گلینڈز وہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیں، جس کے بعد انیمیا یا دوسری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تو صرف یہاں تک ہے، کیوں جی وقت ہو گیا ختم؟ اچھا